الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دن نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے یعنی گھر مبارک سے باہر تشریف لائے اور ایک باغ کی طرف رخ فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو پیچھے پیچھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے، قبلہ شریف کی طرف منہ کیا اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دور کھڑے دیکھتے رہے۔ فرماتے ہیں بے کسوں کے مددگار سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ کیا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں حالت سجدائی میں اللہ پاک نے روح مبارک قبض نہ فرما لی ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں آگے بڑھا اور بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا حضور عبد الرحمن ہوں۔ فرمایا کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے خوف ہونے لگا تھا کہ کہیں اللہ پاک نے سجدے میں ہی روح مبارک قبض نہ فرما لی ہو۔ عاشق راز کی محبت بری بات سن کر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدے کی حکمت بیان کی۔ فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر درود پڑے گا میں اس پر رحمتیں نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے، درود کس نے پڑھا ہے؟ امتی نے۔ رحمت کس پر اترے گی؟ امتی پر۔ سلام کس نے بھیجا ہے؟ امتی نے۔ اللہ کریم کی سلامتی کس پر اترے گی؟ امتی پر۔ اور سجدہ شکر کون ادا کر رہا ہے؟ امت کا غم کھانے والے، شفاعت فرمانے والے، امت کو بخشوانے والے، جنت میں پہنچانے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ امت گناہ کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام راتیں رو رو کر گزاریں، امت کو نعمت ملے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام شکر کے سجدے کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی مولانا اسم رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت ہے ترک ادب، ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنے غلاموں سے اتنی محبت ہے، یہ ادب نہیں ہے، ورنہ ہم کہیں کہ آپ اپنے غلاموں پر فدا ہیں۔ حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ انسان کو جو اعمال کا اجر و ثواب ملتا ہے وہ اس کی نیت پر ہوتا ہے کہ اس کی نیت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، یا اس کی نیت میں کچھ ایسے فطور ہیں۔ تو جو انسان اللہ کی رضا کے لیے نیت کرتا ہے اور صحیح معنوں میں نیکی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اللہ پاک اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اندھے
کوڑے اور گنجے کا امتحان جو ہے اس کا بہت زبردست ایک واقعہ ہے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ایک طویل حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کو واقعہ بیان فرمایا۔ بہت عبرتناک اور سبق آموز واقعہ ہے۔ میں آپ کو خلاصتاً سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ان میں سے ایک برس مطلب کوڑ کی ایک بیماری ہوتی ہے، وہ جسم پر جو سفید سفید دبوں کا نشان آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں، اس کا مریض تھا۔ دوسرا جو شخص تھا وہ گنجا تھا، اور تیسرا اندھا تھا۔ قدرت کا ان کا امتحان منظور ہوا، چنانچہ اللہ پاک نے ان کی آزمائش کے لیے ایک فرشتہ انسانی صورت میں بھیجا۔ اب وہ فرشتہ پہلے برس جو وہ دمبوں والی جو سفید دبے ہوتے ہیں اس کی بیماری والا جو مریض ہے، برس کی بیماری اس کو کہتے ہیں، فرشتہ پہلے برس کے مریض کے پاس آیا اور پوچھا تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ یہ انسان کی عجیب سی طبیعت ہے کہ آدمی اسی چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ برس کے مریض کے جسم پر چونکہ سفید دبے تھے، اس کے پاس صاف رنگ اور صاف ستھری جلد نہیں تھی، اس کی سکن پہ جو وائٹ نشان تھے اس وجہ سے وہ لازمی بات ہے جو اس کے چہرے پر نشان تھے اس کو وہ اپنا عیب نظر آتا تھا۔ چنانچہ فرشتے کے سوال پر برس کا مریض بولا مجھے اچھا رنگ اور صاف جلد پسند ہے۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ فرشتے کا ہاتھ لگنے کی برکت تھی کہ اس کی بیماری جاتی رہی اور اس کا رنگ اور جلد صاف ستھری ہو گئی۔ فرشتے نے اس سے دوسرا سوال پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ وہ بولا مجھے اونٹ پسند ہے۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ اونٹنی دی اور برکت کی دعا دے کر چلا گیا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس پہنچا، اس سے پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ گنجا بولا مجھے خوبصورت بال زیادہ پسند ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے بہترین بال آ گئے۔ اب فرشتے نے دوسرا سوال پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ بولا مجھے گائے پسند ہے۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے دی اور اس کے حق میں دعا کی اللہ پاک تمہارے لیے اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ اب فرشتہ تیسرے شخص یعنی اندھے کے پاس جو نبینہ شخص ہے اس کے پاس آیا اور پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اندھا بولا اللہ پاک میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، اس کی جو آنکھیں تھی جو نبینہ تھا اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ فرشتے نے پھر پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اندھا بولا مجھے بکریاں پسند ہیں۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دی اور برکت کی دعا کر کے تشریف لے گیا۔ اس نبینہ شخص کو بھی فرشتہ اسی طرح دعا دے کر چلا گیا۔ اللہ پاک نے ان تینوں کے جانوروں میں برکت عطا فرمائی۔ برس والے کی اونٹنی، گنجے کی گائے اور اندھے کی بکری نے بچے دیے۔ کچھ ہی عرصے میں ان کے جانور اتنے بڑھ گئے کہ ان کے جانوروں سے وادی بھر گئی۔ کچھ عرصہ بعد جب یہ تینوں مالدار ہو چکے تھے، فرشتہ دوبارہ ان کے پاس آیا۔ وہ جو پہلے برس کا مریض تھا، فرشتہ اس کے پاس اس کی پہلی صورت یعنی برس کی حالت میں آیا اور کہا میں ایک غریب ہوں، میرے پاس زاد راہ ختم ہو گیا۔ وہ مسافر تھا، وہ مسافر بن کر اس کے سامنے آیا اور واپس جانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اللہ پاک جس نے تجھے خوبصورت رنگ، اچھی جلد اور مال عطا کیا ہے، اسی کا واسطہ مجھے آج ایک اونٹنی دے دو تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ یہ سن کر ناشکر انسان بولا میرے خرچے بہت زیادہ ہیں، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اب فرشتے نے کہا مجھے لگتا ہے میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو وہی نہیں جس کو کوڑ کی بیماری تھی، لوگ تو اس سے نفرت کرتے تھے،
تو غریب اور محتاج تھا، پھر اللہ پاک نے تجھے مال عطا کیا۔ ایک اجنبی کی زبانی اس کی سلیقہ حالت کا سارا بیان سن کر اس نے ناشکری کرتے ہوئے کہا، ایسا بالکل نہیں ہے، مجھے تو یہ سارا مال وراثت میں ملا ہے۔ فرشتہ اس کی ناشکری بھرے الفاظ سن کر بولا، اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ پاک تجھے ایسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اسی طرح پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس سے بھی اسی طرح کچھ مال کا سوال کیا۔ گنجے نے بھی برس والے کی طرح ناشکری کی اور کہا، مجھے تو یہ مال وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے اسے بھی وہی کہا، اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ پاک تجھے پہلے والی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس اندھا بن کر آیا اور کہا، میں ایک غریب مسافر ہوں، میرا زاد راہ ختم ہو چکا ہے۔ جس رب کریم نے تجھے آنکھوں کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس رب الرحمن کا واسطہ مجھے ایک بکری دے دو تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ سکوں۔ سوالی بن کر آنے والے اس فرشتے کی یہ باتیں سن کر اس شکر گزار کو اپنی پہلی حالت یاد آ گئی۔ وہ بولا، میں بھی پہلے اندھا تھا، پھر اللہ پاک نے کرم فرمایا، مجھے آنکھیں بھی عطا فرمائیں، مال و دولت بھی عطا کیا۔ یہ میری بکریاں ہیں، ان میں سے جتنی چاہو اتنی بکریاں تم لے سکتے ہو۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا، تمہیں تمہارا مال مبارک ہو، یہ سارا مال تو اپنے پاس رکھ، تم تینوں کا امتحان لیا گیا، تیرے لیے اللہ پاک کی رضا ہے اور تیرے دوستوں یعنی کوڑی اور گنجے کے لیے اللہ پاک کی ناراضگی ہے۔ اب ایک ہی فرشتہ دینے کے لیے بھی آیا تھا اور وہی فرشتہ جب لینے کے لیے آیا ہے۔ جب اللہ پاک ہمیں مال دیتا ہے تو جب ہمارے پاس مال جمع ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم اللہ کے کتنے شکر گزار ہوتے ہیں اور کتنی ناشکریاں کرتے ہیں۔ مال کی ہوس میں جب ان کو مال مل گیا ہے تو وہ اللہ کو بھول گئے، اور جس رب نے آپ کو دیا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے، اور جس نے عطا کیا ہے اتنے کرم کے ساتھ، وہ اگر انسان اللہ کا شکر گزار ہو تو وہ اس میں اور برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ مال کی آفت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حدیث پاک میں بیان ہونے والے اس سبق آموز واقعے میں ہمارے لیے عبرت کے بہت سارے نکات ہیں۔ ایک عام بات جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملی وہ یہ کہ مال کی بہت ساری آفات ہیں۔ مال آدمی کو مغرور بنا دیتا ہے، مال کے سبب سے انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، مال کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ مال بعض اوقات برے خاتمے کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ البتہ مال کی ان تمام آفات کی بنیاد ایک ہے، وہ یہ کہ آدمی مال کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھے۔ جب آدمی مال کو اپنی ملکیت، اپنی ذاتی ملکیت، اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی کا نتیجہ سمجھتا ہے تو اس میں غرور بھی آتا ہے۔ جب آدمی مال کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے تو اس میں خود پسندی بھی آتی ہے، وہ دوسروں کو حقیر بھی سمجھنے لگتا ہے، عیاش پرست بھی ہو جاتا ہے، فضول خرچ بھی ہو جاتا ہے، زکوٰۃ اور مال کے دیگر حقوق کو ٹیکس کا نام بھی دینے لگتا ہے، اور ناشکری کے بنور میں گر جاتا ہے، راہ ہدایت سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں مال و دولت کی نعمت سے نوازے تو ہمیں اپنا سلیقہ ہے، اپنی سلیقہ حالت کو ہرگز بھولنا نہیں چاہیے۔ ہم میں سے کوئی بھی سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا نہیں ہوا، ہم جب دنیا میں آئے خالی ہاتھ تھے، جب دنیا سے جائیں گے تو خالی ہاتھ ہی ہوں گے۔ ان دونوں حالتوں کے درمیان ہمیں جو مال و دولت، رتبہ، مقام ملا ہے وہ ہماری ذاتی نہیں، اللہ پاک کا عطا کردہ ہے، یہ اللہ پاک ہی کی ملکیت ہے، ہم صرف اس مال کے امین اور خلیفہ ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس مال سے
کہ کر دیا تمہیں جس میں جان نشین، یعنی ہے لوگو یہ مال جو تمہارے قبضے میں ہے یہ سب اللہ پاک کا ہے، اس نے تمہیں نفع اٹھانے کے لیے دیا ہے، تم حقیقی طور پر اس کے مالک نہیں ہو بلکہ نائب اور وکیل کی طرح ہو۔ قارون بہت بڑا مالدار تھا، اس کے جتنا مالدار آج شاید دنیا میں کوئی بھی نہ ہو، اس کا خزانہ نہیں بلکہ اس کے خزانے کی صرف چابیاں کہیں اونٹوں پر رکھی جاتی تھی۔ یہ مال کی آفت میں مبتلا ہو، اس نے اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی بھی کی، اللہ پاک کے احکام کی نافرمانی بھی کی، آخر اسے زمین میں ڈسا دیا گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں ڈسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود مدد کر سکا۔ قارون نے مال کی محبت اور حرص و ہوس میں آ کر بہت غلط کام کیے، مگر اس کے اصل مرض پر غور کیجئے، وہ کون سی باطنی بیماری تھی جس کی وجہ سے قارون مال کی آفت میں مبتلا ہوا اور اللہ پاک کے قہر و غضب کا شکار ہو گیا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کی اس باطنی بیماری کا ذکر کیا، ارشاد ہوتا ہے قال انما اوتیت علی علم عندی، کہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ یہ قارون کا یہ ماننا تھا کہ یہ جتنا مال دولت اور خزانہ ہے یہ سب میری ذاتی ملکیت ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، میں ایک علم جانتا ہوں، اس علم کی بدولت مجھے یہ سب ملا ہے۔ بس اس کی یہی بری سوچ، اس کا یہ گمان اور یہ باطنی بیماری اسے لے ڈوبی اور قارون غضب الہی میں مبتلا ہو کر برے خاتمے کا شکار ہو گیا۔ یہ بات ہمیں ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے بندے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے بندے ہیں، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمیں پالتا ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، لہذا وہی ایک واحد سچا خدا ہے جو عبادت کے لائق ہے، لہذا اپنی بندگی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندگی کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ بندے کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے اس میں سے کسی شے کے متعلق اپنی ملکیت کا نہ تو دعویٰ کرے، نہ ہی اپنے دل میں یہ خیال لائے کہ میں اس چیز کا مالک ہوں۔ علامہ ابو العسل شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی شے کے متعلق ملکیت کا دعویٰ کرنے اور دل میں اس کی ملکیت کا خیال لانے سے بچو، کیونکہ جو بندہ ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کامل مومن نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں۔ معلوم ہوا ہر مومن کا مال اور اس کی جان اللہ پاک کی ملکیت ہے، لہذا کوئی مومن اپنی کسی چیز میں ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایک مثال ہے، بالفرض ہمارا کوئی عزیز، کوئی دوست وغیرہ اپنا مال بطور امانت ہمارے پاس رکھوائے اور کہے کہ ضرورت ہو تو اسے استعمال بھی کر لینا، پھر وہ ہمیں کہے میں فلاں شخص کو بھیج رہا ہوں، میرے مال سے اتنی رقم اسے دے دو، کیا ہم انکار کریں گے؟ کیا ہمارا انکار کرنا درست ہوگا؟ نہیں، ہرگز درست نہیں ہوگا۔ پھر ذرا غور فرمائیں، ہمارے پاس جو مال ہے یہ ہمارا نہیں ہے، اللہ پاک کا ہے، وہیں اس کا خالق ہے، وہیں مالک ہے، ہمیں اس نے عطا فرمایا، ہم اس مال کے معاملے میں اللہ پاک کے احکام کے پابند ہیں۔ وہ حکم دے اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دے دو، ہم زکوٰۃ دے دیں گے۔ اس کا حکم ہو کہ فطرہ ادا کر دو، ہم فطرہ ادا کر دیں گے۔ وہ جو حکم فرمائے ہم کرنے کے پابند ہیں، لیکن اللہ پاک کی کرم نوازیاں دیکھیے، مال اللہ پاک کا ہے، پیدا اس نے کیا، ہمیں اس نے عطا فرمایا، پھر ہم اسی کے حکم پر اس کے مال کو اس کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ پاک اسے قرض فرماتا ہے اور اس پر بڑے اجر کا وعدہ بھی فرماتا ہے۔
ہم جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ پاک اسے قرض حسنہ کی صورت فرما دیتا ہے۔ وہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ جو آپ نے میری راہ میں مال خرچ کیا ہے وہ میرے اوپر آپ کا قرض ہے، وہ میں آپ کو ادا کروں گا۔ اب جو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں تو اس کو اللہ رب ذوالجلال قرض حسنہ کا نام دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط الیہ ترجعون۔ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال ہوتا ہے اس کو قرض حسنہ اللہ پاک نے قرار دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں